تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے۔ بات کرنے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی بنسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور برے وقت میں کام نہ آئے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کے اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ بات کرنے میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی بنسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنا دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ صبر کی کڑواہٹ، علم کی مٹھاس اور علم کی طاقت وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے تم اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ بازار کے اندر ذکر الہی میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کے جیسا، مغروروں میں غازی کے جیسا اور خشک درختوں میں سرسبز کے جیسا ہے۔ اگر تم اس قدر نماز پڑھے کہ کمر ٹیڑھی ہو جائے، اس قدر روزے رکھے کہ بدن بہت زیادہ دبلا ہو جائے، مگر ہرگز فائدہ نہ پائے گا جب تک حرام مال سے پرہیز نہ کرے گا۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر جگا جاتا ہے۔